السلام ہاں بھائی، علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ الحمد للہ اللہ بخیر، بس دعائیں آپ کی. الحمد للہ. جی جی، ہو گیا کام، ہو گیا، ڈیوٹی ہو گئی آپ کی؟ نہیں، میرا آج آف تھا تو میں وہی گھر پہ ہی تھا، تھوڑا نارمل کام کر رہا تھا. اچھا اچھا، آج آف کیوں تھا؟ چھٹی تھی کیا؟ ہاں، مطلب روٹیشن آف میں تھا نا ہمارا، تو آج ویکلی آف تھا میرا. اچھا، تو آپ کام کہاں کرتے ہو؟ ٹی سی ایس میں؟ ہاں ٹی سی ایس سے میں ہوں. اچھا اچھا، نہیں وہ میرا نام بتا رہے تھے، مطلب ان کا جب انہوں نے نمبر سیو کیا تھا نا آپ کا نام، تو آپ کے نام کے ہاں ساتھ چیز لگایا تھا، تو مجھے لگا آپ وہیں پہ کام کرتے ہو. ہاں، میں مطلب وہاں پہ ابھی 1 سال ہو گیا مجھے لائسنس جو ہے نا، وہ میرا ابھی جسٹ لگا نا یہاں پہ 2 مہینہ ہو گیا. اوکے اوکے، اللہ برکت عطا فرمائے. جی، آپ کے میں نے دیکھے میسیجز ہے نا، کیسی؟ میں نے آپ کے دیکھے میسیجز، آپ نے جو مجھے بھیجا تھا نا. ہاں 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 ہاں، تو وہ تو دیکھو یسوف بھائی، وہ میسیجز وہ حدیثیں جو کچھ قرآن کی آیتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پڑھ کے زمانہ ہو گیا ہے، اور اس کے جوابات اپنے پاس ابھی موجود بھی ہے نا. آپ مجھے ایک حدیث اگر اس میں سے کوئی بتا دو گے کہ بھئی یہ حدیث کا اصل مطلب کیا ہے، تو آپ کو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اپنا جو ٹاسک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنا پہلے بیسک کمپلیٹ کرنا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ دیکھو دلائل جمع کرنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے، آپ پڑھتے جاؤ گے، مطالعہ کرو گے، دلائل جمع ہو جائیں گے نا. لیکن اصول کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اصول کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے اصول کلیئر نہیں ہوں گے نا، تو آپ بھلے ہی 1 لاکھ دلائل جمع کرو، کوئی مطلب کی بات نہیں ہے. ورنہ دیکھو ابھی ابلیس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، اس نے نہیں کیا نا، نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے مردود ہو گیا، چونکہ اس کی عبادات بہت تھیں، ہے نا. ہاں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو اگر سمجھنا ہے نا تو اس کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، اور اگر اس کو نہیں سمجھنا ہے تو آپ اس کو 1 نہیں 1000 دلائل پیش کرو، وہ نہیں مانے گا آپ کی بات کو، ٹھیک ہے. تو دلائل جمع کرنا دیٹ از ناٹ دا ٹاسک. وہ ہمارا یہ آپ کا تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کوئی، کہ آپ کو بھی ضرورت بھی نہیں کہ آپ دلائل کو ریفرنسز کو جمع کرو، ہے نا، یا آپ سب دلائل کو لکھ کے رکھو. نہیں، ابھی آپ کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ اصول کو سمجھو پہلے تو، کہ اصول کیا کہتا ہے، کیونکہ ہمارا دین اصول کی بنیاد پہ چلتا ہے نا، اور وہ ہم لوگ دلائل کی بیس پہ قائم کرتے ہیں. لیکن اصول ہونا چاہیے، اصول سمجھ گیا انسان کو تو کام ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو کل بات کر رہے تھے نا، اسی ریفرنس کے اندر بات کریں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ان سوالات کے جوابات دے دوں گا. یہ حدیثوں کا اصل مطلب کیا ہے نا، حدیثوں کا اصل ایکسپلینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. لیکن میرا ایک کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہو نا ابھی، جو کچھ اسٹڈی کر رہے ہو، تو آپ کو کون سکھا رہا ہے؟ مطلب آپ کس سے پڑھ رہے ہو یا کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ کوئی بک آپ کے پاس ہے یا کوئی ٹیچر ہے آپ کے پاس جو آپ کو سکھاتا ہے؟ نہیں، میں مطلب ایسا جو ہے نا اپنے سے کرتا ہوں. جی، کوئی ٹیچر نہیں ہے، میں اپنے سے مطلب جو قرآن کی جو بھی مطلب یہ ابھی جو ایک ایپ ہے اسلامک، تو اس سے قرآن ریفر کرتا ہوں، حدیث ریفر کرتا ہوں یوٹیوب سے. مطلب بہت سارے، مطلب ایک ہی نہیں، اگر یوٹیوب سے بہت سارے جو بھی مطلب اسکالر سے مطلب ان کا بیان سنتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں تو وہ اتھینٹک لگتا ہے، جو مطلب صحیح لگتا ہے اس کا بار بار سنتا ہوں. سب ویسا کر کے مطلب ویسے نالج تھوڑا مطلب حاصل کرتا ہے. اچھا اچھا، مطلب ان شارٹ مطلب آپ ریفرنس، مطلب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہو، آپ کو عربی نہیں آتی ہے نا؟ نہیں، عربک نہیں آتی ہے. ٹرانسلیشن آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے. نہیں، یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹرانسلیشن کا پڑھنا اس میں بہت الگ چیز ہے، اور عربی کا جاننا بہت الگ چیز ہے نا. اور اگر آپ یہ امید کرو گے نا کہ ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ کو آ جائے گا، سب سمجھ جائے گا، دیٹ از ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے. ہاں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے کل بتایا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگوں اگر تمہیں علم نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو. تو اگر صرف ٹرانسلیشن پڑھنا اگر سے کام ہو جاتا نا، تو ہمارے جو علماء کرام پڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں 10 سال 20 سال، تو ختم بخاری پر ہی وہ لوگ کافی اپنا وقت گزارتے ہیں. تو صرف ترجمہ پڑھنے سے کام ہو جاتا نا تو پھر بہت آسان تھا ہر چیز، پھر سمجھنا مشکل نہیں. وہ تو کریکٹ ہے. اس لیے میں آپ کو ایک چیز ایک دم کلیئر کر دوں پہلے تو، کہ جو آپ نے ان حدیثوں کے اندر پڑھا ہے دیٹ از اونلی دی ٹرانسلیشن. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے،
اس کا اصل مطلب کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. تو اب آپ اگر کوئی رائے قائم کرتے ہو نا کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مے بی آپ رانگ بھی ہو سکتے ہو نا کہ نہیں اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں نے سمجھا، کیونکہ آپ کو تو اس کا مطلب بھی نہیں پتا نا، آپ نے تو عربی پڑھی بھی نہیں اس کی، آپ نے بس ایک ترجمہ پڑھا اور آپ نے اس کا ایک رائے قائم کر لی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں آپ نے صرف اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آیا وہی سچ ہے، برابر نا. تو مطلب وہ اب کہہ رہے کہ وہ حدیث مطلب جیسے اس کو غلط نہیں ہو سکتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے وہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اگلی بات ہو گئی، دیٹ از دا بولتے نا یہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے کا میرا یہ بولنا مقصد ہے کہ آپ نے جو حدیث پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں جو آپ کو سمجھا، جو بھی آپ کو سمجھا وہ صحیح ہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے نا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے سمجھنے میں غلطی کر دی ہو. میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا انسان، ابھی آپ کو تو عربی آتی نہیں ہے تو آپ عربی پڑھو گے نہیں، آپ کو اصول حدیثوں کے پتہ نہیں ہے نا کہ حدیث کب صحیح ہوتی ہے، کب ضعیف ہوتی ہے، کب موضوع ہوتی ہے. یہ تھوڑا ڈیٹیل ڈسکشن ہے. لیکن اب ایک سمپل بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے سمجھا اس کو پڑھ کے وہ سچ ہی ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا کچھ اور ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہو. نہیں وہ صحیح بولا آپ نے، لیکن جیسے اگر وہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں نا وہ میں نا مطلب صرف ایک ہی یہاں سے نہیں مطلب یہ کرتا اس کا مطلب کلیئریشن ہے نا. میں 2-3 ابھی کل رات میں اس کے لیے نا مطلب لیٹ سویا بہت، اس کے لیے ایک نہیں تھا مطلب 4-5-7-6 جگہ سے میں نے وہاں سے وہ چیک کیا کہ اس کا یہ کیا میں نے ایسا کیا ہوتا ہے کیا نہیں. نہیں آپ یہ بول رہے ہو کہ 4-5 جگہ سے آپ نے کیا کیا، اس کا ریفرنس لیا، مطلب سنا کسی سے؟ نہیں سنا نہیں پرسن سے، میں نے چیک کیا مطلب یہاں یہ ابھی اس میں سے نیٹ میں سے انٹرنیٹ سے وہاں پہ سرچ کیا، یوٹیوب سے کیا. اس کے بعد اس کا جو صحیح بخاری ہے مطلب جو مطلب بک ہے حدیث کا اس میں چیک کیا. تو اس کے بعد مطلب وہ آپ کو شیئر کیا کہ اس کا مطلب یہ ترجمہ یہاں پہ ہے تو آپ مجھے بتانا کہ یہ بتا سکتی ہے. تو وہ اور ایکسپلینیشن آپ بتاؤ کہ اس میں سے یہ ایسا کیوں مطلب حدیث میں. وہ تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، ڈیفینیٹلی بتاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ نے جو ریفر کیا وہ صرف ترجمہ ریفر کیا ہے، 1 جگہ سے 2 جگہ سے 3 جگہ سے 4 جگہ سے، بھلے ہی 100 جگہ سے، بٹ یو ہیو ریفرڈ اونلی دا ٹرانسلیشن. آپ نے صرف ٹرانسلیشن کو ریفر کیا ہے نا. حدیث کی شرح کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، جو حدیث وہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کی شرح کیا ہے. کیونکہ دیکھو قرآن شریف میں میں نے ایک باقاعدہ باب باندھا. 1 منٹ میں اپنی ایک کتاب کھولتا ہوں ہے نا، 1 منٹ. میرے پاس جو ہے نا یہ ہر موضوع پہ ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ ہے الحمد للہ تعالیٰ نا. اور یہ میں نے اسی لیے کر کے رکھا ہے تاکہ جو اپنے نارمل آپ جیسے لوگ ہیں ان کی خدمت کر سکوں. بس آپ یہ سمجھیے کہ یقین مانیے اس صبح میں آپ کی ہر نماز میں کل سے جب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے نا، ہر نماز میں آپ کے لیے دل سے دعا کر رہا ہوں کہ مولا کریم ان کو حق کے راستے پہ لا بس، اور چلا اس راستے پہ ہے نا. تو کہیں نہ کہیں اب یہ میرا ریسرچ مجھے کام آتا ہے پھر ایسے کہ بھائی کسی کو ریفرنس کی ضرورت ہوتی تو میں جو ہے نا اس کو باہر نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو دیکھو کیا ہے، میں نے جو ہے نا ایک پورا باب باندھ کے رکھا ہوا ہے جس میں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کا جو ہے نا وہ ایز اٹ از مطلب لینا کبھی کبھی گمراہی اور کبھی کبھی کفر بھی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو اس کا مطلب وی آر ناٹ لمیٹڈ اپ ٹو دا ٹرانسلیشن اونلی. ہم لوگ صرف ٹرانسلیشن تک محدود نہیں ہے. دیکھو بخاری شریف میں ہے نا حضور کی ایک صفت کو بیان کیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ جوامع الکلیمی ہے. حضور کی ذات جو ہے نا وہ جوامع الکلیمی ہے، مطلب یہ کہ حضور جامع کلمات کے مالک ہیں. تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر کوئی ایک لفظ فرما دیں تو اس کی تفصیل کرتے کرتے ہے نا زندگیاں بیت جائیں گی لیکن اس کی تفصیل ہو نہیں پائے گی. یہ حضور کے کلمات کی تاثیر ہے کہ اگر کوئی حضور ایک لفظ فرما دیں تو اس کی میننگ کو جمع کرتے کرتے یا اس کو ایکسپلین کرتے کرتے ہے نا زندگیاں بیت جائیں گی لیکن اس کا مطلب واقعی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی حضور کا بھی کوئی قول ہے تو وہ حدیث ہے نا. اور اگر حضور کوئی بات ہمارے سامنے بیان کرے تو ہمارے تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری تفصیل بیان کر سکتے ہیں. تو جب یہ اصول بن گیا کہ حضور کے کلمات کو ہم لوگ امیڈیٹلی نہیں سمجھ سکتے then how can we guarantee کہ جو ترجمہ آپ نے پڑھا یا میں نے پڑھا وہ ہمیں 1 منٹ میں سمجھ جائے گا کہ حضور نے کیا بولنا چاہا تھا. صحیح ہے نا.
ہاں، تو کبھی بھی آپ یہ اصول یاد رکھو کہ نیور گو ود ٹرانسلیشن اونلی، کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن تک مت جاؤ کہ آپ نے ٹرانسلیشن پڑھ لیا بس اس کا مطلب یہ ہو گیا، نہیں. جبکہ میں خود بھی دیکھو، میں عربی پڑھتا ہوں، میں اردو پڑھتا ہوں، مجھے اصول پتہ ہے حدیثوں کے، قرآن کے، لیکن تب بھی جب میں کوئی حدیث بخاری کی پڑھتا ہوں تو میں اپنے استاد کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اے استاد مجھے بتائیے کہ اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے. چونکہ ٹرانسلیشن مجھ کو پتا ہوتا ہے نا، اس کے اصول مجھے پتا ہوتے ہیں، اس کا سیاق و سباق میرے پاس شرح کی کئی کتابیں ہیں، ہے نا. لیکن آئی نیور یوز ٹو گو وتھ مائی سیلف، کہ میں اپنی ذات سے کبھی کوئی رائے نہیں قائم کرتا کہ بھائی مجھے بتائیے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو جب وہ مجھے بتاتے ہیں ان کے حساب سے جو انہوں نے پڑھا، جو ان کو سکھایا گیا، اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ آپ اب لکھ کے رکھیے کہ ہر وہ چیز مطلب صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ اصول جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہو، ہے نا، یا اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے ہو. آپ کو اس کو پوچھنا پڑے گا جو اس کو جانتا ہے. دوسری بات، امام سیدنا علی فرماتے ہیں، دیکھو مسلم شریف کے مقدمے کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ حدیث کا سیکھنا علم دین ہے. ٹھیک ہے، اف یو وانٹ میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دوں گا. وہ مسلم شریف، میں آپ کو کل بتایا تھا اس کتاب کے بارے میں، ہے نا، ون آف دی موسٹ اوتھینٹک بکس میں سے ہے یہ. تو مسلم شریف میں مقدمے کے اندر مطلب سٹارٹنگ میں ہی امام مسلم نے ایک روایت لائی ہے جس میں سیدنا علی کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل حدیث کا علم جو ہے وہ علم دین ہے. اب تم دیکھو تم علم دین کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے سیدنا علی کا، کہ آپ کو صرف حدیث پڑھنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسے سے پڑھنا ہے جو حق راہ پر ہے. ابھی آپ جو بول رہے ہو کہ میں گوگل کو ریفر کرتا ہوں، میں یوٹیوب کو ریفر کرتا ہوں، تو یہ ایک اسٹڈی کا میتھڈ نہیں ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کیچ اے اسپیسیفک پرسن جو حق کی راہ پر ہے. ابھی ایک بات تو ڈیفینیٹلی ہے کہ ابھی آپ کنفیوزڈ ہو کون ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تو میں انشاءاللہ میں ابھی تو ہم لوگ اللہ کی راہ پہ دعا کر سکتے کہ مولا کریم ہمیں حق کی راہ پہ لے کر آ، ہے نا، ہمیں جو ہے نا بدگمانے سے بچا، ہے نا. تو یہ تو آپ کنفیوژن میں ہو، لیکن یہ بات آپ یاد رکھو کہ کسی کو بھی آپ فالو نہیں کر سکتے ہو، ہے نا. تو علم حدیث کا سیکھنا علم دین ہے. اور اے لوگوں تم دیکھو تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو. مطلب سیدنا علی کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم اس سے علم حاصل کرو جو واقعی علم والا ہے، جو تمہیں گمراہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو باتیں آپ کو میں نے بتائی، آپ ایک دم اس کو یاد رکھو. پہلی بات کہ ٹرانسلیشن تک محدود نہیں ہے ہم لوگ، کہ جس ٹرانسلیشن پڑھ لیا تو ہو گیا، ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو تم آپ کس سے سیکھ رہے ہو. بھائی کوئی بھی آ گیا دین کی باتیں کر دی، اچھا اچھے دو میٹھی باتیں بول دی، ختم. اچھا ایسا نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو ابھی 41 حدیثیں میرے پاس ایسی ہیں جس میں سرکار نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ آخر وقت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، اور جب تم ان کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھو گے نا تو واقعی تم یہ سمجھو گے کہ بھائی تمہارے کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے سامنے. ان کی نمازوں کو دیکھ کے، ان کے روزوں کو دیکھ کے، ان کے اعمال کو دیکھ کے تم خود کو ایک دم کمزور سمجھ جاؤ گے. بھائی یہ تو کتنے نیک لوگ ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ نیک نہیں ہیں بلکہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. بات سمجھ گئی؟ ہاں، ہے نا. آخر میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بظاہر نیک معلوم ہوں گے، ان کے جبے ہوں گے، ان کے قبے ہوں گے، ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اچھے سے قرآن پڑھیں گے ایک دم طرز کے ساتھ، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن وہ گمراہ ہے، وہ خارجی ہے، اور وہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ اب یہ بھی اصول بن گیا کہ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ایک دم میٹھے میٹھی باتیں کرتا ہے، یا جو ہے ایک دم اچھے سے مطلب اس کا تلفظ ایک دم اچھا ہے قرآن شریف پڑھنے کا، تو ضروری نہیں کہ وہ رائٹ پرسن ہی ہوگا. آپ کو جانچنا پڑے گا وہ کیسا ہے. پھر سرکار ایک اس کے کنسرن میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں میں، کہ حضور نے فرمایا کہ ان سے بچے رہو، ہے نا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے بچیں، ہمیں کوئی ایسا بتائیے، راستہ بتائیے کہ ہم ان سے بچیں، کیسے بچیں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جماعت میری جو کثرت سے درود شریف پڑھے گی وہ جماعت صحیح ہوگی، تم ان کو فالو کرو، ان خوارج کے پیچھے مت جاؤ. کیونکہ ترمذی شریف کے اندر یہ بھی ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں صرف ایک جنتی ہوگا، ہے نا. کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک کے، صرف ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ جنت جماعت کون سی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ما علیہ و اصحابہ، وہ جماعت کون سی ہوگی جو میری اور میرے صحابہ کے سنت طریقے پہ چلے. ٹھیک ہے. ابھی یہ دو تین آپ کو حدیثیں میں نے بتائی، اس کا ڈیفینیٹلی یہی ثبوت ہے
کہ وہ جماعت جو درود کثرت سے پڑھتی ہے، وہ جماعت ہے نا جو صحابہ اور رسول کے طریقے پہ چلتی ہے، وہ حق پہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی حق پہ نہیں ہوگا۔ ابھی آپ جج کیسے کرو گے اس کو؟ آپ تھوڑا معائنہ کرو اپنی دنیا میں۔ آپ ممبئی میں رہتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ ممبئی میں ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد لوگ سلام پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جمعہ کے بعد، فجر کے بعد ممبئی میں، مطلب آپ ساؤتھ میں جاؤ گے نا، ممبئی ساؤتھ بمبئی میں ڈوگری سائڈ میں اس طرف نیچے، تو وہاں پر ایک جماعت ایسی ہے جو کثرت سے درود پڑھتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جو فجر کے بعد یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، ہے نا۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی جماعت آپ ڈھونڈ کے دکھا سکتے ہو جس میں وہ لوگ نبی پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں؟ جگہ سے آپ جاؤ ممبئی میں، ڈونگری جاؤ گے نا، ڈونگری میں جاؤ، ہے نا، اس کے بعد آپ مہیم میں جاؤ، مطلب آل اوور دی بمبئی، ممبئی میں ہر جگہ پہ آپ جاؤ گے نا، ممبرا سائڈ میں جاؤ، وہاں پر آپ دیکھو فجر کے بعد باقاعدہ لوگ جو ہے نا وہ سلام پڑھتے ہیں حضور کی شان، وہ بھی کھڑے رہ کر تعظیم سلام پڑھتے ہیں۔ تو وہی جماعت جو حضور فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گی وہ حق پہ ہوگی، تو آج وہی وہ جماعت ہے جس کو ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ تھوڑا سا کمپلیکیشنز ہو جاتا ہے ڈسکشن میں، ابھی ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ صرف ٹرانسلیشن تک مت رہو، ٹرانسلیشن از ناٹ انف، ہے نا۔ آپ کو میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو نا مجھے پوچھیے، میں آپ کو ایک بار میں آپ کو 10 بار سمجھاؤں گا، میں ایک بار نہیں 10 بار سمجھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل، ٹھیک ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو اچھے سے سمجھیں کہ بھائی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، ٹرانسلیشن ہی محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات نہیں، وہ آپ کی بات ہے نا، مطلب 100% کریکٹ ہے کہ ٹرانسلیشن جو ہم سوچتے ہیں نا، مطلب وہ ابھی کہتے وہ بھی ایک پیسے میں لکھا ہے، لیکن وہ ٹرانسلیشن تک سیمیت نہیں ہے نالج، اس میں بہت ساری میننگ ہے۔ تو اس کا اگر آپ غلط مطلب ایگزامپل ہوگا کہ اگر آپ ٹرانسلیشن سن کے سمجھے کہ یہ ایسی بات ہوگی تو وہ واضح نہیں رہے گی، کہ اس کا میننگ کچھ اور رہے گا۔ صحیح بات، تو ایگزیکٹلی سمجھ گیا نا میں کیا بول رہا ہوں پھر؟ ہاں، تو ابھی آپ کا یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو آپ جس انٹینشن سے آپ نے وہ حدیثیں پڑھی تھی، مطلب جو مجھے آپ نے بھیجی تھی وہ حدیثیں، تو ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کا کلیئر ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو سمجھا وہ صحیح ہے، مطلب وہی اس کا میننگ ہے، اس کا میننگ اور کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ابھی آپ کیا کریں، ابھی آپ کیا کریں، ایک نیوٹرل مائنڈ رکھو اپنا پورا، ادھر بھی نہیں ادھر، ایک دم کمپلیٹلی نیوٹرل آپ بنو ابھی، اور ابھی جو آپ کو میں بتاؤں گا وہ آپ ایک دم نیوٹرل مائنڈ سے اس کو سوچو، اور پھر آپ خود فیصلہ کرو کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں۔ اور میں آپ کو اس بات کا مطلب یہ کرتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی پوچھ سکتے ہو، ہے نا، کسی کو بھی آپ پوچھ سکتے ہو کہ بھائی یہ بندے ایسا ایسا بول رہا ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے، تو پھر بھی آپ کے تو پہچان میں کوئی میرے خیال سے آپ بول رہے ہو کہ نہیں ہے جس کو آپ پوچھو، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ڈاؤٹس کلیئر کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، بٹ دا کنڈیشن از واٹ کہ آپ کو ایک دم نیوٹرل مائنڈ سے سوچنا پڑے گا، اور یقین مانیے تھوڑے دن جائیں گے بس، پھر آپ کا انشاءاللہ ڈاؤٹ ایک دم کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو آپ کو بتاؤں گا نا میں، اس کو آپ ایک دم نیوٹرل مائنڈ سے سوچنا، مطلب جو میں بتاؤں گا باتیں، پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ پھر میں نے کیا بولا، غلط تھا کہ صحیح تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نیوٹرل بن کے سالو کرو گے نا تو انشاءاللہ سولوشن ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک ضد لے کے بیٹھو گے کہ نہیں بابا مطلب وہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے، تو پھر آپ اور زگزگ کے اندر چلے جاؤ گے اور آپ زیادہ کنفیوژن میں چلے جاؤ گے، ہے نا۔ تو آپ نیوٹرل بنو، نیوٹرل بن کے پھر آپ جو ہے نا اس کا فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ اوکے، ابھی پہلی بات میں نے آپ کو جو کل بتایا بات ہے، اس میں سے کوئی ڈاؤٹ آپ کو ہے ابھی؟ آپ نے وہ حدیث جو میں نے آپ کو بھیجی تھی؟ ہاں میں نے وہ دیکھ کے، لیکن مجھے کسی میں وہ ملا نہیں، وہ حدیث کس میں ہے مطلب نہیں سمجھا وہ۔ دیکھو وہ جو ہاں وہ ٹیکسٹ میں جو نیچے بولڈ ہے نا، بولڈ جو بولڈ کیا ہے وہ بک کا نام ہے، پورا ریفرنس اس کا، بک میں کون سی والیوم کون سا ہے، اس کے بعد اس کا صفحہ کون سا ہے، حدیث نمبر کون سا ہے، وہ سارا اس میں ہے، وہ سارا ہاں وہ ٹیکسٹ میں عربی ہے نا۔ ایک منٹ میں بھی اس کو کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیکسٹ کے اندر نیچے بولڈ میں جو ہے نا وہ سارا بولڈ میں وہ عربک میں آپ نے پہلے آتی ہے کیا؟ تھوڑی تو بھی آتی ہے؟ نہیں، بھی نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتی ہے۔
نہیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. دیکھو میں نے جو ہے نا وہ حدیث عربی کے اندر بھیجی ہے، حدثنا ابو معاویہ سے لے کے پوری حدیث ہے، اور اس کے نیچے بولڈ میں لکھا ہے المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 مطلب والیوم 6 صفحہ نمبر 356 اور حدیث کا نمبر ہے 32002. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. ہاں 3202 اور 356 پیج نمبر ہے اور 6 والیوم ہے اس کا، اور بک کا نام ہے المصنف ابن ابی شیبہ. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، صحابی رسول حضور کے بارگاہ میں گئے، قبر انور پر گئے اور پھر حضور سے بارش کے لیے دعا مانگی. ٹھیک ہے، ابھی دیکھو اس کے نیچے والے جو حدیث ہے نا اس کے نیچے والا حصہ اس میں ورواہ ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، یہ فتح الباری شرح بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کو لکھا ہے، بخاری شریف کو ایکسپلین کیا. بخاری شریف یہ ہمارے نزدیک قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک بک ہے. ہاں بخاری ٹھیک ہے. ہاں تو اس کی شرح جو کی ہے نا، یہ محدث تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے، وہ والیوم نمبر 2 آن پیج نمبر 496 497 اس پیج پہ، یا غالباً 497 498 میں نے مس ٹائپ کر دیا وہ، لیکن 496 سے 498 کے بیچ میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ جو حدیث اوپر بنائی گئی ہے نا، جو حدیث اوپر بیان کی گئی ہے یا رسول اللہ استغفر لامتک فانہم قد ہلکوا، ہے نا، وہ حدیث کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ورواؤ ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، کی اس کی اسناد جو امام ابن ابی شیبہ نے جو حدیث روایت کی ہے نا اس کی اسناد صحیح ہے، مطلب جن جن لوگوں نے حدیث بولی ہے وہ حدیث صحیح ہے، مطلب یہ کہ اوپر کی حدیث اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے، چودھری فرماتے ہیں کہ اوپر والی حدیث ایک دم اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ حدیث غلط نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا؟ نہیں سمجھا مجھے، وہ ایکچولی آپ بول رہے ہیں لیکن حدیث دیکھو حدیث وہ مجھے یہ کرنا پڑے گا. دیکھو نہیں آپ خود مت کرو ٹرانسلیشن، آپ خود کرو گے آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں نا. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث، آپ کو پتہ ہے حدیث صحیح ضعیف کب ہوتی ہے؟ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، دیکھو حدیث اگر صحیح ہے نا، اگر کوئی امام کہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس حدیث کو آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اس حدیث پہ آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث صحیح ہے. اگر کوئی حدیث ضعیف ہے نا، تو اب اس کو دیکھنا پڑے گا اس کا وہ ضعیف کتنی لیول تک ہے، وہ کتنا مطلب اندر تک گئی ہوئی ہے وہ، تو اس کو آپ ڈائریکٹلی بنا یقین، بنا آنکھ بند کیے اس کو بنا کسی کو پوچھے آپ اس پہ یقین نہیں کر سکتے ہو. لیکن صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کو آپ آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہو. آپ اتنا سمجھو. ابھی ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے، وہ حدیثوں کی الگ الگ ٹائپس ہوتی ہیں، آپ وہاں مت جاؤ. ابھی آپ صرف مائنڈ میں یہ سیٹ کرو کہ صحیح حدیث مطلب وہ حدیث جو آپ آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر سکتے ہو، ہے نا. تو ابھی جو حدیث میں نے کل پیش کی تھی اس کے بارے میں امام سیوطی جو ایک بہت بڑے امام ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کو لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، مطلب آپ اس حدیث کو آنکھ بند کر کے یقین اس پہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے نیچے دیکھو آپ، میں نے ایک اور لکھا ہے امام سیوطی سے دس حدیث از اوتھینٹک. اس کے بعد میں نے جو آپ کو ریفرنس دیا نا وہذا اسناد صحیح، امام ابن کثیر یہ بھی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہذا اسناد صحیح، کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے امام ابن ابی شیبہ نے کہ ایک صحابی رسول حضور کے قبر پہ گئے اور دعا کی، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، مطلب یہ حدیث صحیح ہے، آپ اس کو آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کر سکتے ہو. سمجھ گیا؟ یہ ڈاؤٹ ہو گیا؟ ڈاؤٹ تو مجھے جب تک میں دیکھ نہیں لیتا تب تک مجھے نہیں ہوتی ہے. تو دیکھو آپ کو یہ تو لگتا ہے کہ میں غلط تو نہیں بولوں گا، آپ کو میں نے پورا آپ تو کبھی مطلب آپ غلط نہیں بولو گے، یہ نہیں بولا میں ایکچولی کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے مطلب ایک ہی یہ ہے مسئلہ کہ میں مطلب اللہ کے سوا کسی اور کو سے نہیں مان سکتا. یہی چیز بیچ میں آتی ہے. پھر اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مان سکتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں میرے کو بات یہ ہے کہ مطلب مانگنا مطلب میں اللہ کی پھر سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ نیوٹرل مائنڈ سے رہو، آپ اپنی رائے مت رکھو. یہ غلطی میں نے بہت پہلے کر دی تھی کہ میں اپنے من سے مانتا تھا کسی بات کو. دیکھو قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ میں،
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے تو ضروری نہیں کہ تمہارے لیے اچھا ہو، اور جب تم سوچتے ہو کہ یہ میرے لیے برا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ میرے لیے برا ہو۔ ہم اپنی رائے پہ ہم لوگ اپنے کسی ڈیسیجن کو نہیں لے سکتے ہیں، ہمارا اصول ہمیں کیا کہتا ہے۔ ابھی دیکھو سجدہ کرنا اچھی بات ہے نا اللہ کی راہ میں، نماز میں سجدہ کرنا اچھی بات ہے، تو اگر میں نماز میں اگر 3 سجدے کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی سجدہ جو رولز بنائے نا اللہ نے یہ تو بتا رہا ہوں میں، بس دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ، جو رولس ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا نا۔ دیکھو سجدہ کرنا میں دل سے چاہتا ہوں کہ اپنے رب کو میں 100 سجدے کروں، اور نماز وہ ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے پورا جوڑ دیتی ہے۔ تو اگر میں نماز میں بجائے 2 کے اگر 100 سجدے کرنا چاہوں، 100 کے اگر تیسرا بھی کرنا چاہوں تو میری نماز نہیں ہوگی نا۔ وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے من کی بات وہاں نہیں چلے گی، جو اصول بنایا ہوا ہے وی ہیو ٹو فالو دا رول، ہمیں وہ اصول کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر اصول کے خلاف کوئی بات ہوگی بھلے کتنی بھی اچھی ہو اس کو ہم لوگ نہیں مان سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے خود مجھے جواب دیا اس بات کا، کیونکہ آپ ابھی نیوٹرلی ہو، نیوٹرل سوچ رہے ہو۔ آپ نے خود بولا کہ بھئی وہ تو رول بنا ہوا ہے کہ آپ کو نماز میں 2 سجدے ہی کرنے ہیں، آپ 2 کے علاوہ 3 سجدے نہیں کر سکتے ہو، بس یہ اصول بن گیا، اب ختم۔ بس وہی ہے، آپ کو نہیں مانگنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ہی مانگے، بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ہی مانگے، لیکن ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے دعائیں جلدی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم راستے تلاش کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے بندوں کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما، اپنے بندوں کے صدقے ہماری بخشش فرما، اپنے بندوں کے صدقے ہماری دعا قبول فرما۔ اور یوسف بھائی میں آپ کو اس کے بہت سے ریفرنسز دوں گا، میرے پاس کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے بھی وسیلے سے دعائیں مانگی ہے، لیکن میرا ابھی ٹارگٹ آپ کو صرف دلائل پیش کرنا نہیں ہے، میں ریسپانسبلٹی کہ آپ کو میں رول سمجھاؤں کہ اصول کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے آپ کو سمجھا بس۔ تو آپ رول سمجھ گئے نا تو آپ کا کام ختم، آپ سمجھ گئے سب چیز، آپ کو پھر ریفرنس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ مت بولو کہ مجھے نہیں مانگنا، ٹھیک ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں مانگو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولنے والا، آپ اللہ سے مانگو نا، کس نے منع کیا؟ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، لیکن نبی سے مانگتے ہیں یہ غلط نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا، حدیث کو پڑھ کے سنایا، لکھ کے سنایا، اور جس نے کہا کہ حدیث صحیح ہے اب وہ بھی اوتھینٹک پیپل ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ایسے مطلب ایرے گرے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی آپ جس کا ترجمہ دیکھ کے پڑھ رہے ہو، جس نے وہ حدیث کا ترجمہ لکھا ہے، ہاؤ کین یو ٹرسٹ ہم کہ بھئی اس نے صحیح لکھا ہے؟ تو اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے یہ سمجھ سکتے ہو کہ جس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے، تو جو امام گزرا سالوں سال، جس نے صحابہ سے پڑھا، جنہوں نے تابعین سے پڑھا، تبع تابعین سے پڑھا، اولیاء کرام سے پڑھا، ہاؤ کین دے بی رانگ؟ وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو جن لوگوں نے بات کہی ہے حدیث کے بارے میں، دیکھو میں جن کا ریفرنس دوں گا وہ آج کے امام، آج کے اور 100 سال پہلے کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہزاروں سال پہلے کے لوگ ہیں جنہوں نے معتمد مطلب اوتھینٹک لوگوں سے سیکھا ہے علم دین کو، اور انہوں نے پھر ان باتوں کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا جو ہم تک پہنچی ہے۔ تو جس حدیث میں سرکار سے مانگنے کا ذکر ہے صحابہ کرام کا، اس پر امت کے بڑے بڑے فقہا نے، بڑے بڑے اکابرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ ابھی آپ کس کو جا کے فالو کرو گے؟ آپ کہاں جا کے سرچ کرو گے جب آپ کے پاس ریڈی میڈ یہاں اویلیبل ہے؟ جب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بک میں لکھا ہوا ہے اسے، تو آپ اس کے اگینسٹ میں کیا ڈھونڈو گے کہ بھئی میں یہ دیکھوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے نہیں کہ بھئی نہیں مانگنا چاہیے؟ آپ کو ملے گا ہی نہیں نا وہ چیز، کیونکہ یہ چیز تو اصول بن چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نبی کے، کسی ولی کی قبر پر جاتا ہے فیض حاصل کرنے کے لیے، ان سے دعا طلب کرنے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعا وہ نہیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، بلکہ وہ فریاد ہوتی ہے نا؟ ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ کو خدا سمجھ کے مانگتے ہیں، ہم جو نبی سے مانگتے ہیں وہ نبی کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے مانگتے ہیں۔ اور اس کے میں آپ کو ریفرنسز، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، آپ یقین کریے، آپ بولو گے سب بس کرو میرے کو سمجھ گیا، آپ ایسا بولو گے، لیکن ابھی میرا ٹاسک وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ریفرنسز دیتے بولوں یہ لو یہ لو یہ لو 1 2 3 4 5، نہیں، مجھے آپ کو اصول سمجھانا ہے۔ تو ابھی آپ ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھ گئے کہ بھائی مجھے نہیں، میرا من نہیں مانتا، ابھی آپ کا اگر من نہیں مانتا تو ضروری نہیں نا کہ بھائی وہ صحیح ہو یا غلط ہو، یا پھر وہ غلط ہی ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو میں نے اصول سمجھا دیا ہے نا، اسی لیے آپ کو حدیث کا میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ وہ حدیث میں ہے۔ صحابی رسول آپ کو اگر چاہیے نا تو میں آپ کو ایک ورڈ ٹو ورڈ، پورا ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتاؤں گا حدیث کی۔ وہ
لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو مجھ پہ یقین ہے کہ میں نے اس کا ٹرانسلیشن غلط نہیں کیا. اور دیکھو میں اس کا یہ کال ریکارڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کی پرمیشن سے میں اس کو اپلوڈ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ بہت لوگوں کو نا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ بات لوگوں تک پہنچے تو لوگ آپ کے لیے خصوصی دعا کریں. ایک دعا کا بہانہ بھی آپ کے لیے کہ آپ کے لیے لوگ دعا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ یوسف بھائی کو نا ہدایت دے, اور کثیر دعائیں لوگ کرتے ہیں, اور لوگوں کو آپ کے وے سے بھی سیکھنے کو ملے گا. تو آپ کل کو میری بات فالو, مطلب آپ کل کو اس ریکارڈنگ کو سن لینا کہ بھائی ہاں یہ بندے نے ایسا ایسا بولا ہے. آپ کسی کو بھی سنا دینا اگر آپ کو کل XYZ پرسن ملتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی نہیں میں نے غلط بولا ہے نا, تو آپ اس کو سنا دینا. اور اف یو وانٹ یو کین لیٹ ہم ٹاک ٹو می, اس کو مجھ سے بات کرنے بولو, میں ڈیفینیٹلی بات کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جاؤ ہی مت کہیں پہ, آپ مجھ پہ یقین رکھو, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سب بتا دوں گا. آپ وہاں جاؤ گے آپ کو وہ کنفیوز کرے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی جو میں نے آپ کو آپ نیوٹرل مائنڈ سے سوچو کہ ابھی جو میں نے ابھی تک جو بولا ہے وہ آپ کو اچھا لگا, صحیح لگا یا نہیں لگا؟ نہیں, آپ کی باتیں مجھے ماشاء اللہ اچھی لگی اور صحیح لگا. ایسا نہیں میں سنا کوئی یہ نہیں کہہ رہا, مطلب غیر نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, صحیح کہہ رہے ہو آپ کو بھی ہے. میری یہی مطلب جو بھی مطلب ڈاؤٹ یہی ہے نا میرا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں بنا سکتے. یہ ہے کیونکہ قرآن میں بھی مطلب اللہ نے کہا ہے اور نبی نے بھی کہا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہوں, تو تمہیں اگر کچھ مطلب جو بھی مانگنا ہے, جو بھی چاہت کرنا ہے تو اللہ. اگر آپ یہ ریفرنس لوگے نا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا, اے لوگوں میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے کہ نبی نے ایسا کہا کہ میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں. پتہ یہ کلمات کس کو بولے نبی نے, پتہ ہے یہ کلمات کس کو؟ قرآن میں ہاں قرآن میں تو ہے, سورہ کہف کے آخری آیت کریمہ ہی ہے, لیکن یہ الفاظ کس کے لیے تھے؟ یہ جو نان مسلم لگتا ہے کہ نہیں کرتے. ہاں ایگزیکٹلی, تو نان مسلمینز کے لیے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ نبی ہے. یہ بھی ہے کہ کوئی لوگ مطلب جا کے اللہ سے نہیں کسی اور سے مانگتے ہیں, مطلب ابھی آپ سے ایک سوال ہے میرا, ہے نا, کہ اللہ سے نہیں, النبی سے نہیں مانگنا ہے نا, اللہ سے مطلب یہ آیت کریمہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ سے مانگو, نبی سے مت مانگو. ایسا آپ کا بولنے کا مطلب ہے؟ آپ نے جو آیت آپ نے پیش کیا نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ سے مانگو, نبی سے مت مانگو؟ ہاں میرا یہی کہنا ہے کہ ابھی آپ نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے نا قل انما انا بشر مثلکم یوحا, تو یہ جو آیت ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں, مجھ پہ وہی ہوتی ہے نا, تمہاری مثل ایک بشر ہوں اور مجھ پہ وہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت سے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ سے مانگو, نبی سے مت مانگو, ہے نا, بھائی میں آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ کسی ٹرانسلیشن کو دیکھ کے اپنی رائے قائم مت کرو, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا آپ نے ایسا کیوں سمجھا, یہ آپ نے ایسا اس آیت سے مطلب کیوں نکالا, آپ نے کہاں پڑھا یہ کہ بھائی اس میں ایسا لکھا ہوگا کہ اس آیت سے یہ سمجھا کہ اللہ سے مانگو, نبی سے مت مانگو؟ یہ قرآن میں نے پڑھا نا, اس کے لیے, اور اس کے قرآن میں بہت ساری قرآن میں مطلب اللہ نے یہی کہا ہے کہ تم مطلب جیسے کہ میرے زبان میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ مطلب اس نے ہر قرآن میں لکھا ہے کہ تو مطلب اگر بلیو رکھا ہے تو اللہ پہ رکھو, جو کرنے والا ہے وہی ہے اور تو مدد کرنے والا وہی ہے, اور جو مطلب آزاد دینے والا بھی وہی ہے. تو دیکھو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا ہے نا. ابھی دیکھو اگر آپ یہ بیسک رول بنا دو گے, چلو ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کے ایک مائنڈ سے کویشچن کرتا ہوں, آپ کے مائنڈ سے کہ میں یہ کہتا ہوں جیسے آپ کہتے ہو نا, چلو آپ کی بات سے میں ایک دم راضی ہو گیا. ابھی آج سے میں کام کرنے والا ہوں, دیکھو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, پھر وہ کیسی بھی ہو اور کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے. میں صرف آج کے بعد اور ابھی کے بعد اللہ سے ہی مانگوں گا, چونکہ مانگتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اللہ سے مانگوں گا, اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا, پھر وہ زندہ ہو پھر وہ مردہ ہو. Am I right? Am I going right? نہیں رائٹ. اچھا, کیا یہ میرا اصول صحیح ہے؟ آپ تھوڑا سا لاجیکلی بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سے ہی مانگوں گا, اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا, وہ زندہ ہو مردہ ہو. اب اگر کل مجھے کسی کی ضرورت پڑ گئی, کوئی انسان ہے, میری امی ہے, میرے ابا ہے, میرے بھائی بہن ہے, اگر مجھے ان کی مدد کی ضرورت پڑی, چونکہ مدد اللہ کرنے والا ہے اور میں یہ ٹھان چکا ہوں کہ اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں مانگوں گا, تو اب میں کیا کروں گا؟
मुसल्ले पे बैठ जाऊंगा, दुआ करूंगा, मौला मेरी मुसीबतों को दूर फरमा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मतलब बेशक एनी हाउ, मतलब एनी सर्कमस्टेंस में हमें अल्लाह पे यकीन रखना है, और वो अल्लाह अपने लिए जरिया बनाएंगे, वो खुद नहीं आएंगे अपनी मदद करने। तो ये अभी मैं अभी कुछ पूछ रहा हूँ, तो असद भाई मुझे, मतलब मैं उनको हेल्प मांगू, वो जो दिल में डालने वाला है, वो सब कुछ जो बात करने वाला हो, जो भी जुबान से कहने वाला, वो अल्लाह मुझे माइंड में, वो बहुत बड़ी बात है कि वो सोचना चाहिए कि अल्लाह अपने को मतलब किसी का मदद के लिए जरिया बना जाए, तो वो जरिया बन जाओगे, वो पर्सन जो भी सही। अभी सवाल आपसे ये है, अभी आपसे सवाल है कि आपने ये समझा कि मैं आपके लिए जरिया हूँ, ठीक है, तो मदद मांगना जायज होगा मुझसे? हाँ बेशक, हाँ, आप बने हो उसके लिए। आपने क्या समझा कि असद भाई आपके लिए एक जरिया है, तो आपने असद भाई से मदद मांगी तो जायज हो गया ना? आपने असद भाई को माशाल्लाह खुदा तो नहीं समझा? नहीं, उसके बाद ये भी नहीं समझा कि वो जाती तौर पे उनका जाती इल्म है, ऐसा भी नहीं समझा? नहीं, है ना? असद भाई को अल्लाह ने अता किया, अल्लाह की अता से असद भाई आपकी मदद कर रहे हैं। तो अगर मैं ये चैन बनाऊं तो मेरा आपका असद भाई से मदद मांगना जायज है। बस यही चैन वहां पर लागू होती है, यही चैन वहां पर लागू होती है कि अल्लाह ने नबी को जरिया बनाया, नबी को अता किया, और नबी अल्लाह की अता से अपने बंदों को अता करते हैं, तो वो जरिया हुए ना। शिर्क कब होगा? देखो, शिर्क कब होगा? शिर्क उस वक्त होगा जब अल्लाह की जात में किसी को शरीक किया जाए। और अगर मैं तो ये वही माना कि मतलब अभी हम मतलब कैसे हो रहा है कि जरिया बेशक बने, लेकिन अभी ये मतलब अभी जो अभी की सिचुएशन अलग है, अभी वो दुनियावी बातों के लिए या कोई भी इल्म के लिए अगर जिसको बेहतर जानता है, बेशक उसके बारे में उसके साथ ही जाना, क्योंकि उसे ज्यादा पता है, तो अपने को अल्लाह ने उसे अता किया, वो अपने को उससे और मतलब जो भी डाउट है वो क्लियर करेगा। लेकिन अभी नबी अपने को देंगे, वो नहीं है कि नबी से मांगना, अल्लाह ने उनको मतलब वो अथॉरिटी दी कि वो अपने को देंगे, वो नहीं लग रहा सही। अच्छा, क्यों नहीं लग रहा है? जो भी अथॉरिटी क्यों जो भी मतलब वो ये सही लगता है कि मतलब जो भी हम मांगते हैं बेशक अल्लाह से मांगते हैं। अगर आप मतलब वसीला एग्जाम्पल जैसे बोले कि हम नबी से नहीं, मैं डायरेक्टली अल्लाह से मांग रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब उनके कमाल मतलब नबी जैसे है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उनके कोई नहीं है, हम वहाँ पे जाके मतलब उनके बोले कि नहीं हम अल्लाह से ही मांग रहे डायरेक्ट, नियत है मेरी अल्लाह से मांगना, लेकिन वो उनका जो वेट है, मतलब जो उनका रुतबा है, तो उसके वसीले से हम अल्लाह मतलब उनसे करके मतलब क्या मतलब एग्जाम्पल अल्लाह से मांग रहे, वही हो गया अल्लाह से, नियत अल्लाह से ही मांगना। लेकिन हम मतलब मैं उम्मत और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसके लिए अल्लाह मुझे ये दुआ कबूल कर, मैं उनकी उम्मत हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वसीला थोड़ा अलग होता है, मतलब वो मांगने थोड़ा जायज लगता है, लेकिन मैं नबी से मांग रहा हूँ कि मुझे आप दे दो, तो वो मतलब डायरेक्टली ऐसा होगा कि मैं अल्लाह के साथ उनको ये कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये कहना कि ए नबी आप मुझे दे दीजिए, अगर ये शिर्क है ना, तो आपको वही बताया मैंने कि अगर मैं किसी अपने दोस्त को बोलूँ कि ए मेरे दोस्त मेरी मदद कर, मुझे दे दे, मुझे फलां चीज़ चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे मेरी मदद कर, मुझे दे दे, तो फिर मुझको चाहिए तो ये था कि मैं अल्लाह से मांगूं, अपने दोस्त से क्यों मांग रहा हूँ मैं? तो अल्लाह ने वो जरिया बनाया ना दोस्त को मदद करने के लिए आपके लिए। वही देखो, आप खुद जवाब दे रहे हो कि अल्लाह ने अल्लाह ने जरिया बनाया ना अपने दोस्त को। अभी ये रेगुलेशन कौन डिसाइड करेगा कि भाई जो इंतकाल हो गया उससे मत मांगो? अभी आपका मैं जवाब देता हूँ, आपका कंफ्यूजन ये है कि जो जिंदा है उससे मांगो और जो जिंदा नहीं उससे मत मांगो। आपका डाउट ये है, असल में आप कंफ्यूज इस मामले में हो। आप ये कहना चाहते हो मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास वो प्रॉपर आपको वर्ड्स मिल नहीं रहे थे बोलने के लिए। आप ये बोलना चाहते हो कि जो जिंदा भी हैं आप उनसे मांग सकते हो, जो जिंदा नहीं है आप उनसे नहीं मांग सकते, बराबर? आप ये बोलना चाहते हो ना? तो नहीं देखो, जिंदा नहीं है वो से तो हम कैसे मांगेंगे, वो क्या अता करेगा हमें, वो तो वैसे किसी कुछ अता नहीं। ये लोग देखो, जो लोग इस बात का इनकार करते हैं ना, वो यही डाउट्स क्रिएट करते हैं। पहली बात तो वो लोग तो नबी को जिंदा मानते नहीं है, अल्लाह के वली को जिंदा मानते नहीं है ना? नहीं, किसी को मानता नहीं है, मैं बेशक रिस्पेक्ट करता हूँ हर मतलब जो
انسان جو ولی جو انبیاء جو صاحب ہوئے اپنے جتنے بھی نبی ہوئے تو سارے نبیوں کو مطلب بے شک ہمیں عزت کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی، محبت کرنی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں دین کی راہ میں انہوں نے جو بھی کیا مطلب اللہ ان کو اجر عطا کرے، لیکن ان کی مطلب ایسا نہیں کہ مانتا نہیں، رسپیکٹ کرتا ان کی، لیکن ان سے مانگنا مجھے جائز نہیں لگتا بس جائز نہیں لگتا تو میں نے آپ کو وہی کل بتایا نا کہ ہر چیز جائز ہے اس وقت تک جب تک آپ اس کو منع نہیں کرتے ہو، جب تک شریعت اس کو منع نہیں کرتی تب تک وہ چیز جائز ہے۔ تو ابھی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ آپ نے ایسا کہاں پڑھا ہے کہ بھئی اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مت مانگو؟ یہ تو قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کسی عبادت کے لائق نہیں وہ، اور جو بھی مانگنے وہ اللہ سے مانگو۔ ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر عبادت کا لفظ بھی تو استعمال ہوا ہے نا۔ دیکھو ایک بات میرا آپ ایک دم یاد سے ابھی دیکھو، آپ کو ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں، قرآن شریف میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کی گئی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی کوئی تعریف کی گئی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اب ٹھیک ہے، الحمدللہ، دیکھو سمجھے میری بات، سمجھے آپ کو کہ قرآن شریف میں جو بھی صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اور جو بھی صفت مخلوق کی بیان کی گئی وہ اس کی عطا سے ہے۔ جیسے کہ سیدنا مریم کو سیدنا جبرائیل نے کہا کہ اے مریم میں آپ کو ایک اولاد دینے والا ہوں۔ اولاد دیتا کون ہے؟ اگر آپ کو چاہیے تو آپ قرآن شریف کھول کے دیکھو، آپ کو میں آیت کا ریفرنس دیتا ہوں۔ نہیں پڑھا ہے میں نے، اولاد دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اے مریم میں آپ کو اولاد دیتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ دیتا ہے اپنی ذات سے اور اللہ کی مخلوق دیتی ہے اس کی عطا سے۔ تو جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کا اور دعا کا ذکر ہے، مدد کا ذکر ہے، لیکن وہاں عبادت اور مدد کو کمبائن کیا ہوا ہے کہ اے اللہ عبادت تجھ سے کرتے ہیں اور حقیقی مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ مدد کسی سے نہیں مانگتے مگر وہ جن کو تو نے ہماری مدد کے لیے پیدا کیا۔ اور وہی ثبوت آپ کو میں نے حدیث پیش کی جس میں صحابی رسول روضہ رسول کے پاس گئے، دعا مانگی، پھر سیدنا جبرائیل کا سیدہ مریم کو جو ہے وہ بیٹے کا عطا کرنا۔ پھر میں نے کل یہ کہا کہ موت اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی جا کے یہ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تم کو موت دیتا ہے۔ تو یہ جو سائیکل ہے پورا، دیکھو اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے۔ اب میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ اللہ تو بھائی محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ محتاج تو نہیں ہے، اللہ کی پناہ وہ محتاج نہیں ہے، تو پھر بھی اس نے فرشتوں کو کیوں بنایا؟ بھائی وہ چاہے تو خود لفظ کن سے ہماری روح کو قبض کر لے گا، اس کی ایک مشیت کافی ہے کہ بھائی وہ اگر بول دے کہ روح قبض ہو جائے تو ہو جائے گی، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ہم کو رزق پہنچا دے گا، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کر دے گا، لیکن وہاں تک اس نے پوری سائیکل بنا کے رکھی ہے کہ میرے فرشتے ہر ایک کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے کہ بھائی ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے اس کی پرورش کے لیے الگ فرشتہ ہے، اس کی جو اعمال لکھے جاتے ہیں اس کے لیے الگ فرشتہ ہے، بارش برسانے کے لیے الگ فرشتہ ہے، وحی پہنچانے کے لیے الگ فرشتہ ہے، موت دینے کے لیے الگ فرشتہ ہے، دین کی تبلیغ کے لیے الگ لوگ ہیں۔ تو اللہ نے یہ چیز یہ قانون بنا کے رکھا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو عطا کیا، اب وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، سمجھ گئے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ حضور فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، وانا قاسم، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سمجھ گئے حضور بھائی؟ نہیں میں سمجھا آپ کی بات، اللہ جسے عطا کرتا ہے دینے کے لیے وہ دیتا تو نہیں ہے، ایکچولی جیسے آپ نے جس کہا نا مطلب اس کا جو مطلب ابھی جبرائیل علیہ السلام جب مطلب مریم سے مطلب آئے مطلب بتانے، تب ان کو مطلب ایسے بتایا کہ تمہارے رب کے حکم سے تمہیں اولاد عطا کرنے والے، تو ایگزیکٹلی تو ہم کب بولتے ہیں، دیکھو تبھی تو نبی بھی تو عطا کرتے ہیں، رب کے حکم سے عطا کرتے ہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، رب کے حکم سے۔ نہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ان کو سلم اللہ وہ بتانے آیا سندیشہ، مطلب وہ میسج بتانے اللہ سے کہ وہ چیز میں دینے والا اسے ایسے کہ عیسیٰ علیہ السلام مطلب بورنے والے تو ان کو بچی کا کچھ بھی عطا کرنے والا، تو وہ صرف سلم اللہ وہ کچھ دینے نہیں آتے، جبرائیل علیہ السلام میسج دینے آتے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اللہ تمہیں اس کے لیے کیا چیز اس میں جو قرآن آپ کے پاس قرآن شریف ہے بھی، میری وضو نہیں ہے، اس کے لیے میں آپ کو پھر وہ حوالہ دیتا ہوں، قرآن شریف آپ کھول کے دیکھو چاہیے تو۔
ہاں میرے پاس ہے، ایک سیکنڈ، مجھے وہ آیا کون سے سورہ میں یاد نہیں رہے گی بھائی، آپ اس پر بتانا۔ ٹینشن لے لو، ٹھیک ہے؟ بتاؤ۔ سورہ مریم کھولیے، آیت نمبر 19۔ ہاں دیکھو یہ سورہ مریم کا 19 آیت ہے، یہ کہا اس نے لکھا ہے، اور اس نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، ہاں بولو۔ تو وہ آگے والا تو ٹھیک، وہ آگے والی بات ہے نا، سورہ مریم نے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، ہے نا، وہ آگے والی بات۔ قال انما انا رسول ربک، کہ میں اللہ کی طرف سے ایک رسول بھیجا، میں رسول ہوں مطلب بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ لی اہب لکی، لی اہب کا مطلب ہوتا ہے تاکہ میں دوں، لی اہب تاکہ میں دوں، ہے نا، لک تجھ کو، زکیہ ایک لڑکا جو پاکیزہ ہے، غلام، غلام مطلب ایک لڑکا، زکیہ مطلب پاکیزہ۔ لی اہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدنا جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں دوں، میں تمہیں عطا کروں، نسبت اپنی طرف کی ہے نا دینے کی۔ ہم وہی تو کہتے ہیں کہ بظاہر دیا اللہ نہیں ہے، لیکن نسبت چونکہ اپنی طرف کرتے ہیں سیدنا جبرائیل کہ میں دوں گا، بس ویسے ہی نبی جو ہم کو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی عطا کرتے ہیں، لیکن چونکہ نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے، اگر میں آپ کو مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی مدد انڈائریکٹلی اللہ نے کی ہے اصل میں، لیکن چونکہ میں کر رہا ہوں تاکہ اپنی طرف میں نسبت کر رہا ہوں کہ میں نے یوسف بھائی کی مدد کی، اب ان کو سمجھانے میں، ان کو بتانے میں، تو چونکہ میں نے کی، کیونکہ مجھے اللہ نے دیا، میں نے آپ کو دیا، بس ویسے ہی نبی سے مانگنے کی بات آتی ہے تو نبی کو اللہ نے دیا، نبی نے ہم کو دیا، سمجھ گیا؟ میں نے کہا آپ نیوٹرل ہو کے ایک دم سوچو اس بات کو، نیوٹرل ہو کے سوچو، آپ وہ ضد مت پکڑو کہ جو ہے ایسے کیسے ہو گیا، ارے میرے من کو نہیں مان رہا، ارے میرے من کو کیا، ایسی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو من کو نہیں بھاتی ہیں، ایسے آپ کو میں ہنڈریڈس آف ایگزامپل دے سکتا ہوں جو بظاہر لگتی ہے اچھی، لگتی ہے یار یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی جائز ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہوتا ہے، وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو من کے بیس پہ ہم لوگ نہیں چلتے ہیں نا، ہمارا من یہ کہتا ہے اس کے لیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارا جو ہم لوگ جس عقیدے کو فالو کرتے ہیں وہ اصول کے بیس پہ چلتا ہے، اصول کیا بنے ہوئے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ ابھی تک میں آپ کو، ابھی آپ کی جگہ کوئی ایسا ہوتا نا جو جانکار ہوتا تو میں اس کو سوال پوچھتا، میں آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس کو یہ سوال پوچھتا کہ مجھے ایک ایسا حوالہ بتا جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں اس کو ڈیفینیٹلی کوشچن کرتا، مجھے بتا، اور اس کو میں چھوڑتا نہیں بالکل، کہ جب تک تو مجھے بتاتا نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی سے مدد مت مانگو، کہاں لکھا ہے بتا، اور جب تک وہ نہیں بتاتا اس کو چھوڑتا نہیں میں، کیونکہ میں نے اپنا تو کام کر دیا۔ میں نے آپ کو کل ایک حدیث سنا دی جس میں صحابی رسول نے خود اللہ کے نبی سے بارش کی دعا مانگی، لیکن وہ حدیث اور کہاں کا ہے، ایک ہی بک میں وہ، اور اس کے بعد اور کہاں پہ ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو ایک کافی نہیں ہے بات، اگر میں یہ کہوں کہ وہ صحیح ہے، ایک دم رائٹ ہے، تو کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اگر ماننا ہو تو بندہ ایک ریفرنس سے مان سکتا ہے، اور آپ اگر نہیں ماننا ہو نا تو آپ اس کو کچھ بھی بولو وہ نہیں مانے گا۔ تو جو آپ کو میں نے حوالہ دیا وہ آتھینٹک ہے، ایسا نہیں کہ آتھینٹک نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ کو ایک حوالہ دوں کہ ایک حوالہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اور یقین کریے میری بات کا، میں آپ کو ایسے اور کئی حوالے دے سکتا ہوں، میرے پاس اور کئی حدیثیں ہمارے فقہا کی روایت موجود ہے جس میں اللہ کے ولیوں سے مدد مانگی گئی ہے، لیکن میرا انٹینشن صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو آپ کو حضور کی ایک بات، ایک حدیث اگر میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو صحیح ہے، جو آتھینٹک ہے، کیا آپ کو ایک حدیث کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ نہیں وہ دیکھو ہم لیکن اس کے عوض، اس کے عوض میں جو اپوزٹ والا ہے نا، وہ ایک حدیث پیش، ایک بھی حدیث پیش نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے انسٹنس کو پروف کرنے کے لیے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ امیجن کرو میں آپ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو اس کو یہ سوال کرتا میں کہ بھائی میری رسپانسبلٹی یہ تھی نہیں کہ میں آپ کو ریفرنس دوں کہ یہ ثابت جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ اسلام میں اگر کوئی چیز جائز ہوگی تو اس کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہے، ایک اسٹرکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی چیز ناجائز ہوتی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں نے کل آپ کو ایک ریفرنس سے بتایا تھا، فتح الباری شریف بخاری کے اندر ہے، عمدۃ القاری شریف بخاری کے اندر ہے، متعدد کتابوں کے اندر لاٹ آف بکس ایسی ہیں جن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر چیز جائز ہے مگر وہ جس سے منع کیا گیا۔ تو جائز، ہم تو کہتے ہیں کہ جائز ہے نبی سے مانگنا، اب اصول کے تحت بات تو یہ بنتی ہے کہ جو انکار کرتا ہے وہ ریفرنس دے، وہ دلیل پیش کرے،
ہے نا. تو اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں کیا بولتا پتا ہے بھائی میری تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں دلیل پیش کروں. اب تو بتا مجھے کہ نہیں مانگنے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے نا. تو میں سوال کرتا, ہاں میں اس سے سوال کرتا. اور یقین کرو یہ میرے ڈیبیٹس ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے مولانا کے ساتھ, اور آپ کو ابھی میرے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے, میں آپ کو ریکارڈنگ دیتا. ارے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ بعد میں بیچ میں کہ بھائی نہیں 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 بات چھوڑ دو, تم کو سمجھے گا نہیں. ارے سمجھے گا نا, سمجھاؤ نا پھر, سمجھ گئے میری بات کو. اور میں بھی دیکھو میں بھی بہت ضد کرتا تھا, لیکن یقین کرو اللہ کی قسم صرف قرآن مجید کی ایک آیت نے میری پوری زندگی بدل دی. سورہ فتح میں آیت نمبر 7 یا 8 ہے, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ وہ آیت کریمہ ہے نا, ایک آیت میرے استاد نے مجھ کو سمجھا دی. بس میں نے بولا استاد ہم صحیح ہیں, ختم, آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو ماننے کے لیے ایک دلیل کافی ہے, اور اگر نہیں ماننا ہوتا نا کسی کو تو آپ اس کو 1000 دلائل دو, نہیں مانے گا. اسی لیے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس سے جب اس نے یہ کہا کہ میں افضل ہوں, اللہ نے اسے ڈیبیٹ نہیں کیا بھائی یہ دلیل لے, تو غلط بول رہا ہے, یہ دلیل میں تو غلط بول رہا ہے. ابلیس کی مجال ہے کہ اللہ سے جیت جائے. وہ اللہ سے وہ قطعی طور پہ جیت ہی نہیں سکتا, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس سے ڈیبیٹ نہیں کیا. اس کو اللہ جانتا تھا کہ یہ اس بات کو نہیں مانے گا, اس کو سیدھے بول دیا جا تو رجیم ہے, تو مردود ہے, تو باہر نکل. اگر اللہ چاہتا تو اس سے ڈیبیٹ کرتا فرشتوں کے سامنے, لیکن اللہ چاہے تو کیا اس سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی تو غلط بول رہا ہے, لیکن اللہ نے اس کو کوئی پیش ہی نہیں کی, کہا تو مردود ہے, تو باہر نکل. لیکن جب بات ہماری آئی نا تو ہماری طرف اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہے نا. پھر نبی کی تعریفیں بیان کی. وہاں تعریفیں کیوں نہیں بیان کی ابلیس کے سامنے, ہمارے سامنے تعریفیں کیوں بیان کی؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا ابلیس نہیں ماننے والا, اور ہم ماننے والے لوگ ہیں. اللہ کسی کے لیے ڈیبیٹ کرے, اس کی جانچ پا کے وہ کہاں کسی کے لیے, اس نے بنایا ہر چیز کو, وہ کسی سے کیسے ڈیبیٹ کرے گا؟ اس کا بس یہی کام ہے کہ بس بول دے اور ہو جائے. مجھے ایک بات بتاؤ, دیکھو ایک اصول ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا کہ اس کے نبی کی کوئی گستاخی کرے. ہاں بے شک وہ تو صحیح ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ابلیس نے گستاخی کیا تھا نا حضور کے شان میں, سیدنا آدم علیہ السلام کے شان میں, تو اللہ کو تو جلال آیا تھا نا. تو رسپانس میں کیا تھا, اللہ نے ابلیس کو عذاب دیا, یا اس سے ڈیبیٹ کیا, یا اس کو یہ کہا کہ بھائی, کیونکہ جب یہودیوں نے اللہ کے نبی سے جب مباہلہ کے چیلنج کیا تھا ڈیبیٹ کا, تو حضور نے فرمایا تھا کہ آؤ مباہلے کے لیے. سورہ بقرہ میں آیت کریمہ ہے, یہودیوں کو بلایا, آؤ میدان میں ہم مباہلہ کریں گے. تم اپنے ابا کو لے کر آؤ, اپنی امی کو لے کر آؤ, اپنے گھر والوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو لے کر آؤ. میں اپنے گھر والوں کے, اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے جو ہے نا رشتے داروں کو لے کر آتا ہوں. اللہ نے چیلنج کیا تھا نا, آؤ میدان میں, اب مناظرہ کرتے ہیں, اب مقابلہ کرتے ہیں. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, اور جہاں ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ انہیں سلام کرو اور وہاں سے نکل جاؤ. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ماننے کے لیے ایک ریفرنس بھی کافی ہے, اور اگر نہیں ماننا ہوتا ہے نا کسی کو, تو آپ اسے کتنا بھی سمجھا وہ نہیں مانے گا, قطعی نہیں مانے گا. تو ابھی آپ کو جو میں نے ریفرنس دیا وہ تو ایک دم اوتھینٹک ہے. کسی مطلب بولتے ہیں نا, کسی امی کا بیٹا اس کو انکار نہیں, اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو وہ بات کیسی لگی کہ بھائی آپ کیا بولتے ہو, ابھی بھی آپ کا من نہیں مان رہا. پھر میں آپ کو یہ سوال کروں گا, پھر ایک کام کرو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی سے نہیں مانگو, یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ مجھے ایک اصول بتاتے ہو نا, ایک اصول, یقین کرو میں آپ کی بات کو مان جاؤں گا, آپ جو بولو گے مان لوں گا, لیکن آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں, آپ صرف اپنا وقت ضائع کرو گے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے یہاں وہاں سے گھما کے باتیں کرتے ہیں. پھر قرآن مجید میں وہ آیتیں پیش کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی پوجا کی, کسی اور سے دعا کی, وہ لوگ خسارے میں ہیں, وہ لوگ نقصان میں ہیں. ارے وہ جاہل یہ نہیں جانتے کہ یہ بتوں کے بارے میں, اللہ کے ولیوں کے بارے میں نہیں ہے. اور اللہ کے بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم تو پہلے سے بولتے ہیں اللہ کے ولی تو کر سکتے ہیں نا. تو وہ آیتیں جو بتوں پہ نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے ولیوں پہ چسپاں نہیں کر سکتے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ ایک قوم آئے گی جو اتنی بدترین ہوگی, اس کی بدترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وہ آیتیں جو کفار کے بتوں پر نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کے ولیوں پر چسپاں کریں گے, یعنی کہ مومنوں پر چسپاں کریں گے. یعنی کہ جو آیتیں اللہ نے کافروں کے لیے نازل کی ہیں وہ آیتیں جو ہے وہ مومنوں پہ چسپاں کریں گے. اور آج وہی لوگ کرتے ہیں. ہر وہ آیت قرآن مجید میں ایک بھی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم نے جس نبی کو پکارا
وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ تم نے جس ولی کو پکارا وہ کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، ہر جگہ پہ جہاں جہاں ذکر ہے وہاں وہاں من دون اللہ بولا گیا. اور آپ تفاسیر میں اٹھا کے دیکھو گے تو اس آیت کریمہ میں من دون اللہ سے مراد صنم ہوتا ہے. صنم صاد سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بت. تو وہاں مراد بت ہوتے ہیں کہ ان سے انکار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. یہاں ولی کا ذکر ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سرے سے یہ آیت پیش کرنا ولی کے انکار میں یہ تو غلط بات ہوئی نا. تم وہ آیت پیش کرو جس میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے اولیاء عطا نہیں کرتے، اللہ کے نبی عطا نہیں کرتے. صحیح بات ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری. آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں امید کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں، آپ جو بول رہے ہو نا وہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی. تو ایکچولی کسی ولی سے مانگنا نبی سے مانگنا مجھے ابھی تک نہیں ہو یہ لگ رہا. مطلب وہ اس لیے نہیں لگ رہا ہے کیونکہ آپ نا نہیں آپ کو وہ اس لیے نہیں لگ رہا ہے کیونکہ آپ ایک دم مڈل میں نہیں ہو. ابھی آپ نیوٹرل نہیں ہو. آپ وہی سوچ رہے ہو کہ میں کیسے مانگوں. آپ ابھی بھی ایک سائڈ میں ہو. آپ ہے نا ابھی بھی ایک سائڈ میں ہو. آپ بیچ میں نہیں ہو. آپ نیوٹرل نہیں ہو. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو کے سوچو. چلو ابھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ ولی سے نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو حدیث میں نے آپ کو کل پیش کی تھی جس میں صحابہ رسول حضور کی قبر پہ جا کے آپ سے مانگتے تھے، ہے نا؟ حدیث صحیح ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا وہ غلط تھا؟ نہیں، وہ جو حدیث آپ نے شیئر کینا چاہیے وہ مجھے وہی اس کے بارے میں چیک کرنا تھا لیکن وہ نہیں ملا مجھے صحیح. تو اس کے لیے میں نے نہیں آپ پھر سے مسٹیک کر رہے ہو کہ اگر آپ کو نہیں ملا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ نہیں ہے. نہیں وہی تو مطلب پھر سے دیکھنا ہے کہ ابھی میں نے دوسرا آپ کہاں آپ کا بک اویلیبل ہے؟ کیا چیز آپ کے پاس بک اویلیبل ہے؟ نہیں میرے پاس مطلب موبائل میں ایپ اویلیبل ہے نا. مطلب حدیث یہ جتنے حدیث نے آپ نے بتایا نا اس میں کون سی کتاب ہے؟ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایپ کا نام کیا ہے؟ وہ یہ ایپ کا نام ایک سیکنڈ ہے، اسلامک 360. اچھا، اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، مشکات ہے اور سلسلہ تو صحیح بھی ایک ہے. آپ کو اس میں کہاں ملے گا؟ لمیٹڈ ایپ ہے وہ، اس میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اس میں اس میں کون سے ہے؟ البخاری ہے، بخاری ہے، آپ کو بخاری ہے، مسلم ہے، ہاں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہاں السلسلہ یہ بھی ہے، وہ البانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ. تو ٹھیک ہے، میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ایک دم لمیٹڈ ایپ ہے، آپ کو اس میں کہاں ملے گا؟ ارے یہ سمندر ہے. میرے پاس پتہ ہے، میرے پاس ایپلیکیشن ہے، اس میں میرے پاس کتنی بکس ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں 70,000 بکس ہیں. تو آپ کو لمیٹڈ، یہ دیکھو یہ ایپ ایک دم لمیٹڈ ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ وہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں اس کو؟ ابھی یہ دیکھو، یہ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ بس یہی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا نا، سنو اچھا ایک بڑی بات، جس کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا نا المصنف ابن ابی شیبہ، تو جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نا وہ خود امام بخاری کے استاد ہیں. قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک بک اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. لیکن جو میں نے آپ کو حدیث پیش کی جس کتاب سے، جنہوں نے وہ لکھی ہے وہ خود امام بخاری کے استاد ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ بخاری کو نہیں مانو ضرور مانو، لیکن بخاری مسلم ان کتب کے علاوہ اور بھی تو کئی کتابیں ہیں نا حدیثوں کی جو اس میں نہیں ہے. دیکھو اسلامک 360 جو ہے نا، پہلی بات تو اس کو فالو مت کرو آپ، اس میں بہت غلطیاں ہیں. کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا نا آپ کو، میں اس کو بتاؤں گا کیا غلطیاں، بہت ایک دم بلنڈر کر کے رکھا ہے اس میں، پبلک کو ایک دم کنفیوز کرتے ہیں پوری طریقے سے. اس کو فالو مت کرو آپ پہلی بات. اور اگر یہ ہے تو دیکھو اس میں ایک دم لمیٹڈ چیزیں ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، بس ٹرانسلیشن ہے اور حدیث کا ہے بس. اور وہ بھی کسی عالم کا، یہ جو بنایا ہوا ہے نا یہ کسی عالم کے تھرو نہیں بنایا ہے یہ ایپلیکیشن. یہ ایک انجینئر مرزا ہے جس نے بنایا ہے. انجینئر مرزا علی مرزا کے کوئی کمپینین ہے، پتہ نہیں کون ہے، ان لوگوں نے بنایا ہے. مطلب کسی عالم کے طریقے، مطلب انہوں نے کیا کیا، ایک بک اٹھا لی، اس کا ترجمہ ڈال دیا، اس کو کاپی اینڈ پیسٹ کرایا بس، اور کچھ نہیں کیا. میرے پاس بخاری شریف تھی، میں نے ایک بندے کو پکڑا، بھائی بولا یہ لے اور ٹائپ کرتا جا، تو وہ ٹائپ کرتا گیا بس. ان لوگوں نے جمع کر دیا ہے بس. اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کسی عقیدے کی بات نہیں ہے. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، میں نے جس کا بھی ذکر کیا نا علی مرزا کا،
تو ہمارے ایک عزیز ہیں مفتی محمود راشد رضوی، وہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھو، انہوں نے تو اتنا اچھے سے ایکسپلین کیا ہر چیز کو، اور اس کو اتنا وہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں نا، جس نے اس کتاب کو لکھا، جس نے اس ایپلیکیشن کو بنایا، وہ بھاگتا پھر رہا ہے ابھی، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ اس کو کتنی بار بولا کہ بھائی آپ میرے سامنے بیٹھ کے بات کر، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو کیوں پبلک کو گمراہ کرتا ہے؟ وہ آتا ہی نہیں سامنے بات کرنے کے لیے۔ تو دیکھو ابھی ہمارا وہ ڈسکشن کا پوائنٹ نہیں ہے، پھر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ یہ اپلیکیشن ایک دم لمیٹڈ ہے، آپ کو اس میں چند کتابیں ملیں گی، وہ بھی ان لوگوں نے پراپرلی اس کو لکھا بھی نہیں ہے، اس میں کئی غلطیاں کر کے رکھی ہوئی ان لوگوں نے۔ میں آپ کو ایک لنک بھیجتا ہوں، آپ اس میں دیکھنا، آپ کو سمجھ جائے گا اس میں کیا کیا غلطیاں کری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو فالو۔ آپ جس کو ریفر مطلب جہاں سے آپ تھوڑا بہت مطلب آپ کے پاس تو بہت سارا ہے، لیکن جو بھی آپ ریفر کرتے مطلب اس سے اگر رہے گا تو وہ میرے لیے بہتر رہے گا کہ میں وہ اس سے پڑھوں، ایسا کچھ۔ اسی لیے تو میں نے کہا نا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے کہا کہ مسلم شریف کے اندر جو ہے نا سیدنا علی کا فرمان کیوں نقل کیا گیا کہ علم حدیث کا علم جو ہے وہ علم دین ہے۔ اب تم دیکھو تم علم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، تو کس سے حاصل کر رہے ہو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو میں اویئر کر رہا ہوں کہ یہ بک اچھی نہیں ہے، یہ ایک فائر ہے، ایک طرح سے آپ کے ہاتھ کو، منہ کو جلا دے گی، پھر آپ کے لیے اس کو فالو کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور دیکھو آپ تو کچھ نہیں، میں تو روتا تھا، رات رات میں روتا تھا کہ اے اللہ میں کہاں پھنس گیا، مجھے میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں کیوں گمراہ ہو رہا ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اور ایک دفعہ تو میں نے غلطی معاذ اللہ یہ بھی بول دیا کہ اے اللہ اگر میں گمراہ ہو گیا نا تو تیری ذمہ داری، میں نے اپنی طرف سے دعا کر دی تھی، میں نے اتنا بول دیا تھا، اتنا میں ٹینشن میں تھا، ڈپریشن میں چلا گیا تھا میں حق کو تلاش کرنے کے چکر میں۔ لیکن جب میں نے دعا کی نا تو مولا نے میری دعا قبول کر لی، اور پھر مجھے اسی کے نیکسٹ ڈے ایک ایسے انسان ملے جن کا نام میں نے کل ذکر کیا تھا، سلیم سرکو صاحب، سلیم بھائی ہمارے، اور ان سے بیٹھا، انہوں نے مجھے سب کو سمجھا دیا اور میں ان کی بات کو مان گیا۔ تو حق تمہارے سامنے بھی ہے، تم کو میں سمجھا رہا ہوں، اور ایسا نہیں کہ آج ہمارے آخری کال، ایسا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم روز بات کریں گے۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری وجہ سے آپ کو ہدایت مل جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے اپنے کو بھائی؟ ہاں۔ تو جو کتابیں آپ کے پاس ہیں وہ لمیٹڈ ہے، بہت کم ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جو بک کا ریفرنس میں نے دیا ہے وہ میرے پاس اپلیکیشن ہے، اس میں 70,000 بکس ہیں، اور اس میں سے ابھی تک صرف میں نے 95 to 100 بکس ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ اس میں بخاری شریف ایک بک ہے اور اس کے 9 to 10 والیومز ہیں، تو سوچو کتنا ذخیرہ ہے اپنے پاس، ہے نا؟ ہاں، تو دیکھو اللہ کی قسم میرا انٹینشن یہاں پہ اپنے علم کی بانگیں جھاڑنا نہیں ہے کہ بھائی مجھے اتنا آتا ہے اتنا آتا ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یقین مانیے میری بات کا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ایپلیکیشن تک لمیٹڈ مت رہو کہ بھائی چلو اس میں ہے، یہ اس کے بیونڈ تو کچھ نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی مینڈک کو لگتا ہے کہ بھائی سب دنیا بس کنویں میں ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کے باہر بہت کچھ ہے، لاٹس آف بکس اویلیبل ہیں جو آتھینٹک ہیں، آپ ان میں سرچ کرو۔ ابھی جس بک کا آپ کو ریفرنس دیا وہ بک اس میں ہے بھی نہیں، لیکن وہ بک لکھی کس نے؟ خود امام بخاری کے استاد نے لکھی ہے وہ کتاب۔ اب وہ غلط لکھیں گے؟ اور ہمارے لیے ہاں، اور ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم کو تم ایک بات کہو ہم یقین کر لیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اپنے اللہ اس کے رسول پر، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے پیدا کیا دین کی خدمت کرنے کے لیے، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، جن کو صحابہ نے سکھایا، تابعین تبع تابعین نے سکھایا، ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار بول دیا نا کہ یہ آگ نہیں پانی ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ آپ دل سے تسلیم کرو اس بات کو، یقین مانو، آپ کو سکون ملے گا اس چیز کو سننے کے بعد۔ نیوٹرل مائنڈ سے آپ سوچو۔ آپ کو میں یہ ابھی ہمارے کال میں 3 سے 4 بار بول چکا ہوں میں کہ یہ کتاب امام بخاری کے استاد نے لکھی ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا وہ، اور اس حدیث کے سند میں، اس حدیث کے حوالے سے ہمارے فقہا نے بھی یہ کہا کہ وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث غلط بھی نہیں ہے۔ تو آپ کس کو فالو کرو گے؟ اسلام 360 کو فالو کرو گے جو آج بنی، یا یہ کتابیں جو پہلے سے بنی ہیں، جن کو یہ وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ نے سکھایا؟ ڈیفینیٹلی آپ ان کو فالو کرو گے نا۔ نہیں ایگزیکٹلی، وہ ابھی کا کہاں میں فالو کروں گا، جو پہلے جنہوں نے لکھی بک، ہاں انہوں نے جو نالج انہوں نے وہ بک میں اتارا، وہی ان کو ہی فالو کروں گا۔ ایگزیکٹلی بس وہی بول رہا ہوں میں۔ اچھا اگر آپ کو پھر بھی شک ہے نا کہ بھائی یہ کتاب میں ہے کہ نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک ایڈریس دوں گا، آپ ڈوگری جا سکتے ہو؟ ہاں ڈونگری جا سکتا ہوں۔ تو میرے ایک دوست ہے وہاں پہ، ہے نا، میں ان کو بولوں گا بھائی ہمارے ایک بہت قریبی دوست آ رہے ہیں، ان کو یہ کتاب چاہیے، آپ وہ کتاب دے دو، اور ان کو آپ وہاں چاہیے تو آپ ان کو وہیں پہ دیکھ کے ان کو ریپیٹ کر دینا،
لیکن آپ وہاں پہ دیکھ لینا اس کتاب کو آپ حدیث، لیکن آپ کو ملے گا نہیں ہاں، کیونکہ حدیث کتابیں چھوٹی 10-20 پیجز کی نہیں ہے، بہت بڑی کتاب ہے. تو میں وہاں کسی کو کھڑا کروں گا، وہ بندہ جو ہے نا آپ کو یہ کتاب نکال کے بتائے گا، حدیث نکال کے بتائے گا آپ کو جو ہے نا یہ کتاب. یہ ڈومری پہ ملے گی مطلب جو بھی آتھینٹیکیشن بک کیا یہاں پہ کہیں اور نہیں ملی، مطلب یہاں پہ کہیں اور بک نہیں ملے گی یہ؟ ابھی مجھے میرے ذہن میں تو وہی ایک ہے، وہ ڈیپو ہے، ڈیپوٹ ہے بک کا، جہاں سے میں خریدتا ہوں وہاں سے. لیکن پھر بھی میں اپنا ارینجمنٹ کروا دوں گا، کیونکہ دیکھو پرنٹنگ کی بھی چیز کوئی غلط تو ٹھہرا نہ سکتا نا، اس کو بھی آگے جواب دینا ہے. ابھی فار ایگزامپل اگر میں نے ایک حدیث پیش کی، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کو میں اپلوڈ کروں گا انٹرنیٹ پہ، تو اس کو بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، وہ بھی اس کو سنیں گے. تو اگر یہ غلط میں بولوں تو اگر وہ مجھے کل کو پوچھیں گے بھائی تو نے کہاں سے بولا، تو مجھ کو تو جواب دینا پڑے گا نا. تو جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو وہ ایسے تھوڑی لکھیں گے، آتھینٹسٹی کے ساتھ کتابیں لکھیں گے نا وہ ایسے. اسی لیے میں دعوے سے کیوں کہتا ہوں، کیونکہ میں یہ بھی ریکارڈنگ جو ہے نا میں اس نیت سے اپلوڈ کروں گا کہ بھائی اس میں ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو اور لوگ آپ کے لیے بس خصوصی دعا کریں. اور اس میں یقین کیجیے میں نے ایسی باتیں بولی ہیں نا، اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو پبلک ہے، ہمارے جو عوام ہے، ان کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بس یہی چیز ہے. تو یہ ہے بات، جو کچھ میں نے بتایا آپ کو، آپ نیوٹرل مائنڈ رکھو. آپ پھر سے کل کوشچنس کریٹ کرو. میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا، ابھی جو آپ نے مجھے آج حدیثیں بھیجی ہے نا، میرے پاس ان کے جوابات موجود ہیں، یقین مانیے میرے پاس کا ہر حدیث کا جواب میں حدیث سے دوں گا. اس کا مطلب جو حدیث بھیجی اس کا مطلب تھوڑا آپ بتاؤ گے مطلب ایک ایک کر کے، تو وہ تھوڑا مطلب سمجھنے میں ہاں ڈیفینیٹلی. دیکھو یوسف بھائی میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا ہوں اسے، ہے نا، آپ کو بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا. آپ ٹینشن نہیں لو، آپ ایک نہیں آپ میرے کو 1000 حدیثیں پیش کرو، انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، فرصت سے جواب دوں گا. لیکن ہم لوگ سلولی گریجولی آگے بڑھتے ہیں نا، ہے نا، ایسے کرتے ہیں ہم لوگ سلولی آگے بڑھتے ہیں. ابھی آج آپ کو میں نے اور کچھ ایسی باتیں بتائی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو، آپ اس پہ غور کرو. پھر انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا جو آپ نے حدیثیں مجھ کو بھیجی ہیں. میرے پاس ابھی جواب اویلیبل ہیں، لیکن میں کیوں نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں. ورنہ یقین مانیے میری بات کا، میں نے نا انہی حدیثوں کے اوپر ایک ایسے لوگوں کو مطلب دعوے کیے ہیں جو لوگ مطلب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آ جاؤ بات کرو، اور وہ لوگ ان حدیثوں کو لے کر آئے تھے میرے پاس. یہ حدیثیں جو آپ نے بھیجی ہے نا، یقین کریے میں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اللہ اس کے رسول کی عطا سے، ان کے شکر سے، ان کے کرم سے، قسم سے بول رہا ہوں. بات بتانا مقصود یہ نہیں کہ مجھے آتا ہے، نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی یہ کہے گا، اگر تمہارے دین کے خلاف کوئی کچھ بات کرے گا تو آپ نے کو بھی جواب دینا پڑے گا نا. وی ہیو ٹو گیو دا آنسر. اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ میں نے منہ توڑ جوابات دیے ہیں. وجہ کیا کہ وہ غلط تھے اور میں صحیح بول رہا ہوں، اور ان کی وجہ سے عام پبلک گمراہ ہوتی ہے. تو جوابات ہیں، آپ ٹینشن نہیں لو اس کا، میں آپ کو حدیث کا مطلب جوابات سب دوں گا. لیکن ابھی جو آپ کو آج میں نے بتایا نا، آپ اس کو سمجھو، آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا ذہن میں لو اور اس کا تھوڑا سا آپ اسٹڈی کرو، ہے نا. اور آپ سوچو کہ جو میں نے بولا وہ غلط تو نہیں ہے. میں نے آتھینٹک بک کا ریفرنس دیا، بات بھی آتھینٹک پیش کی، ہے نا. آپ نے ابھی تک بہت کچھ پڑھا، لیکن آپ نے ابھی تک یہ پڑھا ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی سے مدد مت مانگو، ہے نا. میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، یقین مانیے میں نے اپنے گھر میں آپ کا ذکر کل کیا، بولا واقعی بندہ قابل تعریف ہے وہ. اور کیا پتہ اللہ کو کون سی زیادہ پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کو اپنے عبادت گزاروں میں اس کا شمار کر لیا. آپ کی تقدیر کتنی اچھی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی تقدیر مطلب آپ کا جو اختتام ہو وہ غلط ہو جائے. کیونکہ اگر آپ کا اختتام غلط ہوا تو بھلے ہی آپ نے اسلام قبول بھی کر لیا، کیا فائدہ. گمراہی میں رہوں گا نا. ہاں نا، تو بھائی اسی لیے ڈر رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں بتاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ آپ کہیں غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، آپ کو حق کا راستہ ملے، ہے نا. اور میں اس کے لیے جی توڑ کوشش کروں گا انشاءاللہ، آپ بالکل فکر مت کیجیے. لیکن میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نیوٹرل بنیے اور میری بات کو سمجھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میری بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں مطلب اس سے تو ابھی تو مجھے اس پہ تو سوچنا ہی ہے، مطلب الحمدللہ میں تو ہمیشہ سوچوں گا، اور آپ کو انشاءاللہ پہلے کال کروں گا ہر جو بھی ڈاؤٹ رہے گا. بالکل کال کیجیے، اور یقین کیجیے میں آپ کو اپنا دوست نے اپنا بھائی مانتا ہوں، سمجھے. تو آپ بالکل مجھے کال کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اس کا جوابات دوں گا، ڈیفینیٹلی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر میرے علم میں نہیں ہوگا نا تو میں اس کو ریسرچ کروں گا یا پھر اس کو اپنے کسی عالم سے پوچھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. تو جو باتیں آپ کو میں نے بتائی تھی نا وہ باتیں آپ سوچیے، ہے نا، ایک دم نیوٹرل مائنڈ سے.
کہ میں نے حدیث بھی پیش کی جس میں اللہ کے نبی سے مانگنے کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ نے اتنا پڑھا ابھی تک، آپ نے قرآن شریف پڑھا، آپ نے حدیثیں پڑھی، لیکن آپ نے ایسا کہیں بھی نہیں پڑھا کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی سے مت مانگو. پھر بھی آپ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ سوچو کہ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، جبکہ ایسا میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے. اور سامنے والے بندے نے مجھ کو یہ بتایا کہ بھائی مانگ سکتے ہیں، پھر میں اس کی بات کو کیوں نہیں مان رہا ہوں؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مانگو، اگر مانو تو ایک دلیل بھی کافی ہے، اور اگر نہیں ماننا ہوتا ہے نا کسی کو، تو وہ آپ اس کو کتنے بھی ریفرنس دے دو وہ نہیں مانے گا. ہی ول نیور ایکسپٹ دیٹ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہا، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے. ہاں، تو ایسے انشاءاللہ دیکھو آپ اسٹڈی کرو، آپ اپنے ریفرنس آپ ڈائریکٹلی مجھ کو بھیج دو حدیثیں، جو کچھ ہے آپ کے ذہن میں بھائی یہ حدیث کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا. لیکن آپ ایک بات میری یاد رکھو کہ میں آپ کو ڈائریکٹلی حدیث کا مطلب نہیں بتاؤں گا، آپ کو میں اصول سمجھاؤں گا پہلے کہ اس کا مطلب، اس کا اصول یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے، پھر آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی. ورنہ سمپلی ٹرانسلیشن کرنے جاؤں گا نا تو آپ بولو گے یار میں کنفیوز ہو گیا ہوں، ایسی بھی حدیث ہے، ایسی بھی حدیث ہے، یہ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی بول رہا ہے، یہاں سے ایسا بول رہے ہیں، وہاں سے ایسا بول رہا ہے، تو کنفیوژن ہو جائے گا. تو ابھی میرا ٹاسک آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اصول سمجھانا، اور اس اصول کے تحت میں آپ کو حدیثوں کے مطلب کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہاں میں وہی کروں گا. چلے گا ہم لوگ آرام سے بات کریں گے انشاءاللہ، ڈیلی بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو کل میں ان حدیثوں کا مطلب بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا کل فری مائنڈ ہوگا، اور ہماری 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہو گئی ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کا کل مائنڈ فری ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ میں وہ بھی ایکسپلین کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے گا بھائی، جیسے کرتے. ہاں چلے گا ٹھیک ہے. آپ پھر بھی سوچنا جو میں نے بولا آپ کو. نہیں میں تو وہ اس کو سوچوں گا، ابھی فالو کروں گا اس سے. اللہ آپ کو جو ہے میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو ہدایت پہ رکھے بس ہمیشہ، اللہ آپ کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے عقل کو کھولے اور آپ کو راہ راست پہ لے کر آئے. آپ تو راہ راست پر ہو ہی ماشاءاللہ ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ آپ کو چمکا دے، بس اللہ آپ کا شمار اپنے نیک بندوں میں فرما دے. آمین رب العالمین، ہے نا. اور میں نے کئی لوگوں کو بولا بھی آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے. شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ. یقین کیجیے دیکھو دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا ہم لوگ ابھی آپ کا بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں رہے گی. لیکن سوچو نا اتنی بڑی نعمت کل اللہ کی زیارت، حضور کی زیارت، جنتوں کی نعمت، اتنی ہم کو بڑی چیزیں ملنے والی ہیں. سوچو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہیں وہ تو بہت خوش ہے. آپ کو بگنی نے کہا میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے نوازا، اور میں اس کے لائق ہوں کیا نہیں وہ بھی نہیں پتا کیوں، بدلا اللہ نے کیا ادا پسند کی میری، کہ کیا ویسی چیز ہے مجھ میں کہ اللہ میں تو کچھ کو برا مانتا ہوں، مطلب ہمیشہ میں اپنے کو کبھی اچھا نہیں مانتا. دیکھو یہ آپ بول رہے ہیں، میں بھی بولتا ہوں میں نے کیا کیا ایسا کہ اللہ نے مجھے اتنی چیزیں نوازی، مجھے اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے نا، انسانوں کے اندر پیدا کیا، حضور کی جنس میں پیدا کیا، پھر اللہ نے مجھے ایک مبلغ اسلام بنایا. میں نے کیا کیا تھا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے اتنی نعمت کیوں عطا فرمائی. تو آپ خود کو اپنے اس جگہ پہ رکھو، بولو یار دنیا میں کتنے لوگ ہیں یار، کتنے لوگ گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ہی کیوں ایسا بنایا. پھر مجھے بھی میرے دل میں نبی کی محبت کو، عشق کو بھر دیا، مجھے علم دین حاصل کرنے کی تڑپ پیدا کی مجھ میں. ایسا کیوں کیا اللہ نے مجھے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے. مطلب اللہ نے کیا مطلب ایسا کیا دیکھا مجھ میں کہ میں جانوں اسلام کے بارے میں، دین کے میں چلوں، کیوں چلوں، کیا کروں کہ باقی اتنے لوگ ہیں ان کو نہیں، مطلب کیا ان لوگ کے سامنے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، اسی لیے کہتا ہوں کہ بخاری شریف میں حضور نے اصول بتا دیا، واللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. یقین کیجئے آپ کو بھی اللہ نے اپنے نبی کے صدقے عطا کیا ہے. حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لولا محمد لما خلقت آدم، اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا نا تو میں تجھے پیدا ہی نہیں کرتا. ولولا محمد لما خلقت الجنۃ والنار، اور اگر مجھے محمد کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو نہ میں جنت پیدا کرتا نہ جہنم پیدا کرتا. یعنی کہ جو کچھ آج ہم ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے نبی کا صدقہ ہے. ہم ہمارے نبی کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی ہیں تو ہم ہیں. یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی اوتھینٹک ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اگر مجھے محمد کو پیدا نہیں کرنا ہوتا نا میں تجھے پیدا ہی نہیں کرتا. تو آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، جو ہمارے باپ ہیں، جو بشریت کی شروعات ہے، وہ بھی نبی کے صدقے پیدا ہوئے ہیں. نبی ہوئے اس لیے ہوئے. تو سوچو آپ آج اگر مسلمان ہو نا، اگر آپ حق پہ ہو، اور اگر آپ کو جنت انشاءاللہ ملتی ہے تو صرف اور صرف نبی کے صدقے ملی ہے آپ کو جنت. بس یہ بات آپ دل میں ڈال لو. ہاں وہ تو کریکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ لو لگاؤ مدینے والے سے، دیکھنا حضور کی محبت ایک بار دل میں آ گئی نا
تو آپ کے ڈاؤٹس ایسے ایسے کلیئر ہو جائیں گے لیکن بس نبی کی محبت دل میں، محبت کا الحمدللہ مطلب ہے، محبت میں عشق ہونا چاہیے. عشق میں ہوتا ایسا ہے نا کہ انسان کو سامنے کا نظر نہیں آتا. پھر اتنے محبت میں دیوانے ہو جاؤ، اتنے دیوانے ہو جاؤ کہ پھر انسان کو خود کا وجود بھول جائے. حضور کے انتقال کے بعد، وفات ظاہری کے بعد، سیدنا بلال کا حال آپ کو پتا ہے کیسا تھا؟ آزان دیتے بے ہوش ہو جاتے تھے. وہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈتے تھے، اور پھر وہ جب برداشت نہیں ہوا نا تو وہ چھوڑ کے جانے لگے کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. سیدنا ابوبکر نے فرمایا اے بلال، یہ وہ شہر ہے جس کو نبی نے پسند کیا، تم اس کو چھوڑو گے؟ کہا کہ اے ابوبکر آپ مجھے کچھ نہ بولیں، برائے کرم مجھے جانے دیں. کیونکہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ خود کے وجود کو بھول گئے تھے، اتنا عشق تھا نبی کا. تو نبی کے عشق میں دیوانے ہو جائے، ایک دم دیوانے، کیونکہ نبی کا عشق ہی وہ ہے جو تمہیں آخرت میں جنت میں لے کے جائے گا. کیونکہ کوئی بھی انسان ہے نا، کوئی بھی انسان اپنے علم کے بیس پہ یا اپنے عمل کے بیس پہ جنت میں نہیں جا سکتا. نو ون کین گیو دا گارنٹی کہ کوئی، آپ آج کے دور میں، پہلے کے دور میں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے کہ بھائی مجھے اپنے عمل پہ پورا یقین ہے اور میں اپنے عمل کے بیس پہ جنت میں جاؤں گا. دیٹ از ناٹ پاسبل. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کی شفاعت ملے گی تو جنت میں جاؤں گا، مجھے نبی کی محبت جنت میں لے کے جائے گی. بخاری شریف میں حدیث ہے نا، ایک گنہگار انسان تھا، لیکن چونکہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو جنت میں اور جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ اعمال نہیں ہے، وہ تو درجات کو بلند کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے. جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عشق نبی ہے. عشق نبی مطلب کیا؟ اللہ کے نبی سے محبت، اور ان سے محبت جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، جن میں اللہ کے اہل بیت آ گئے، صحابہ کرام آ گئے، اولیاء کرام آ گئے، اللہ کے وہ نیک بندے آ گئے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. ہے نا جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز بتا دوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گا، اور آئی ایم ڈیم شیور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات کو سمجھ جاؤ گے اور مان لو گے میری بات کو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں اس پہ کوشش کبھی تو کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو ضرور مانوں گا. جی جی جی. اللہ میں آپ یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو حق طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بس. ہے نا؟ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. چلے انشاءاللہ ہم لوگ پھر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے، ہے نا؟ ابھی عشاء کا وقت پہنچ گیا نا، ہے نا؟ جی جی. اللہ تعالیٰ جو اگر کوئی غلطی کی ہو نا، اللہ مجھے معاف فرما دے بس. ہے نا؟ آمین آمین. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ.